بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یزید نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی جس سے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیوار جل گئی؟ اس کے بارے میں حقائق کیا ہے؟ مستند روایت اور مختلف مکاتب فکر کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ یزید کی کچھ کارستانیوں پر اہل سنت و اہل شیعہ اور دیگر مکاتب فکر سب کا اجتماع ہے جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کرنا، پاک بیویوں کو بے پردہ کرنا اور قید و بند کی تکلیفیں پہنچانا۔ 63 ہجری میں مدینہ منورہ کو اپنی فوج پر 3 دن تک حلال کر دینا اور اس دوران پاک صحابیہ خواتین کی بے حرمتی کرنا، ان کی عزتوں کو، ان کے تقدس کو پامال کرنا اور اس حد تک ظلم و زیادتی کرنا کہ ہزاروں کی تعداد میں پاک صحابیہ خواتین کو بغیر نکاح کے اس کے فوجیوں نے حملہ کر دیا اور سن 64 میں حسنین ابن نمیر اور مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر مکہ کی جانب روانہ کرنا اور اس حملہ میں خانہ کعبہ کو کافی نقصان پہنچانا، یہاں تک کعبہ میں آگ لگا دیا جانا جس سے کعبہ کی لکڑیاں اور غلاف کا جل کر راکھ ہو جانا اور منجنیق کے ذریعے پتھراؤ کروانا جس سے کعبہ کی اصلی دیواریں خراب ہو گئیں۔ شہادت حسین علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو اس قدر شدت سے جھنجھوڑا کہ ملک کے کونے کونے میں اموی اقتدار کے خلاف ناراضگی و بغاوت کی ایک زبردست لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چنانچہ جب ابن زبیر نے اہل حجاز کو انقلاب کی دعوت دی تو اہل مکہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت دنیائے اسلام میں آپ جیسی مؤثر شخصیت کا حامل کوئی دوسرا شخص نہ تھا، اس لیے اہل مدینہ نے بھی جلد آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، ماں سوائے بنی ہاشم کے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا اور انہیں محصور کر دیا گیا تھا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ مستند تواریخ میں ہے کہ سانحہ کربلا نے اسلام میں ایک تہلکہ ڈال دیا، خصوصاً ایران میں ایک قومی جوش پیدا کر دیا جس نے بعد میں بنی عباس کو بنی امیہ کے غارت کرنے میں بڑی مدد دی، چونکہ یزید تارک الصلوات اور عادی شرابی تھا اور بیٹی بہن سے نکاح کرتا اور کتوں سے کھیلتا تھا۔ اس کی ملحدانہ حرکتوں اور امام حسین کے علیہ السلام کے شہید کرنے سے مدینہ میں اس قدر جوش پھیلا کہ 62 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو تسخیر کرنے کا اعلان کر دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار بنا کر یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ سے نکال دیا۔ امام سیوطی تاریخ الخلفائے میں لکھتے ہیں کہ غسیل الملائکہ حنظلہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برس پڑیں گے۔ غضب ہے کہ لوگ ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کریں، اعلانیہ شرابیں پئیں اور نماز چھوڑ بیٹھیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو، جو خون ریزی کی کثرت کے سبب مصرف کے نام سے مشہور ہے، فوج کثیر دے کر اہل مدینہ کی طرف کوبی کو روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے باب الطیبہ کے قریب مقام حرہ پر شامیوں کا مقابلہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد شامیوں سے بہت کم تھی، باوجود یہ کہ انہوں نے داد مردانگی دی، مگر آخر شکست کھائی۔ مدینہ کے چہیدہ بہادر رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابی، انصار، مہاجر اس ہنگامہ آفت میں شہید ہوئے۔ شامی شہر میں گھس گئے، مزارات کو مسمار کر دیا، نعوذ باللہ۔ ہزاروں
عورتوں اور باکرا لڑکیوں سے بدکاری کی، شہر کو لوٹ لیا، 3 دن قتل عام کرایا۔ 10,000 سے زائد باشندگان مدینہ، جن میں 700 مہاجر و انصار اور اتنے ہی حاملان و حافظان قرآن علماء صالحہ محدث تھے، اس واقعہ میں شہید ہوئے۔ ہزاروں لڑکے لڑکیاں غلام بنائی گئیں اور باقی لوگوں سے بشرط قبول غلامی یزید کی بیعت لی گئی۔ مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم میں گھوڑے بندھوائے گئے، یہاں تک کہ لد کے انبار لگ گئے۔ نعوذ باللہ۔ یہ واقعہ حرہ کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے اور یہ 25 ذی الحج 63 ہجری کو ہوا۔ اس واقعہ پر مولوی امیر لکھتے ہیں کہ کفر و بت پرستی نے پھر غلبہ پایا۔ ایک فرنگی مورخ لکھتا ہے کہ کفر کا دوبارہ جنم لینا اسلام کے لیے سخت خوفناک اور تباہی بخش ثابت ہوا۔ باقیہ تمام مدینہ کو یزید کا غلام بنا دیا گیا۔ جس نے انکار کیا اس کا سر اتار لیا گیا۔ اسے رسوائی سے صرف 2 آدمی بچے، علی بن الحسین اور علی بن عبداللہ بن عباس۔ ان سے یزید کی بیعت بھی نہیں لی گئی۔ مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ ابتدائے 64 ہجری میں مدینہ سے مکہ کو روانہ ہو گیا، لیکن راہ میں بیمار ہو کر وہ راہی جہنم ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے حسنین بن نمیر ملعون کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور اس میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد مکمل محاصرہ کر کے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنا چاہا۔ اس محاصرہ کو 40 دن گزر گئے تھے کہ یزید پلید و اصل و جہنم ہو گیا۔ اس کے مرنے کی خبر سے ابن زبیر نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ جا پہنچا۔ مدینہ میں دوران قیام اس ملعون نے ایک دن بوقت شب چند سواروں کو لے کر فوج کے غذائی سامان کی فراہمی کے لیے ایک گاؤں کی راہ پکڑی۔ راستہ میں اس کی ملاقات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہو گئی۔ آپ کے ہمراہ کچھ اونٹ تھے جن پر غذائی سامان لدا ہوا تھا۔ اس نے آپ سے وہ غلہ خریدنا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ضرورت ہے تو یوں ہی لے لے، ہم اسے فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ میں اس فقرائے مدینہ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے علی بن الحسین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے نام دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں حسنین بن نمیر ہوں۔ اللہ رے، آپ کی کرم نوازی آپ جاننے کے باوجود کہ یہ میرے باپ کے قاتلوں میں سے ہے، اسے سارا غلہ مفت دے دیا اور فقرائے کے لیے دوسرا بندوبست فرمایا۔ اس نے جب آپ کی یہ کرم گستری دیکھی اور اچھی طرح پہچان بھی لیا تو کہنے لگا کہ یزید مر چکا ہے، آپ سے زیادہ مستحق خلافت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں، میں آپ کو تخت خلافت پر بٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خداوند عالم سے عہد کر چکا ہوں کہ ظاہری خلافت قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ اپنے دولت سراں کو تشریف لے گئے۔ جب یزید کی ہلاکت کے بعد جنگ ختم ہو گئی تو ابن زبیر نے کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے حکم کے مطابق یمن سے اعلیٰ قسم کا کچ جپسم منگوایا گیا۔ اس
کچ سے تعمیر کیا گیا۔ حجر اسماعیل کو بھی خانہ کعبہ کا جزو بنا دیا گیا اور کعبہ کا دروازہ جو پہلے بلندی پر نصب تھا اسے سطح زمین پر نصب کیا گیا۔ پھر پرانے دروازے کے بالمقابل ایک اور دروازہ رکھا گیا تاکہ لوگ ایک دروازے سے اندر آئیں اور دوسرے سے باہر نکل جائیں۔ کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ تقریباً 13.5 میٹر رکھی گئی اور جب کعبہ کی تعمیر سے فراغت ملی تو اسے مشک و عنبر کے ساتھ مطہر کر دیا گیا۔ اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا گیا اور 18 رجب 64 ہجری میں اس کا کام سے فراغت ہوئی۔ یہ واقعہ 13 ربیع الاول 64 ہجری کا ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ 683 میں دوسری اسلامی جنگ خانہ جنگی کے دوران میں پیش آیا۔ شہر مکہ میں عبداللہ ابن زبیر موجود تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی مگر انہوں نے ابھی اپنی خلافت کا اعلان بھی نہ کیا تھا۔ زبیر خلافت امیہ کے جانشین یزید بن معاویہ کے لیے بہت بڑا درد سر بنے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ جو اسلام میں مکہ جیسا دوسرا مقدس شہر ہے، مکہ شہر سے قریب تھا۔ یزید کے خلاف ایک بغاوت شروع ہوئی جسے کچلنے کے لیے اس نے عرب میں ایک فوج بھیجی۔ اموی فوج نے مدینہ والوں پر فتح حاصل کر لی لیکن مکہ شہر پر ایک مہینہ کا طویل محاصرہ کیا گیا جس دوران میں خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی۔ جب یزید کی اچانک موت کی خبر ملی تو محاصرہ ختم ہو گیا۔ تاریخ خلفائے میں ہے کہ یزید نے ولی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے تاکہ ان کی لد اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے۔ کعبہ معظمہ میں پر پتھر پھینکے۔ اس کے علاوہ حسین بن نمیر نے آتش گولہ باری سے خانہ خدا کو جلایا، غلاف خانہ خدا پھاڑا اور جلا دیا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسا خواتین شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر محال اہل خانہ اور ساتھیوں کی مختصر تعداد کو تیغ و ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک تمام استخوان مبارک کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ سر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گا تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ حرم محترم مخدرات مشکوہ رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا۔ ملعون ہے وہ جوان، ملعون حرکات کوسف، فسق و فجور نہ جانے۔ امام طبری کی تحقیق کے مطابق 13 ربیع الاول سن 64 ہجری کو یزید پلید ملعون کے حکم سے اس کے فوجیوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور جلایا۔ یزید پلید کی 3 سالہ حکومت میں پہلے سال واقعہ کربلا رونما ہوا جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا صاحب کو بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا اور ان کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ یزید نے اپنی حکومت کے دوسرے سال
حرم نبوی مدینہ منورہ پر حملہ کیا، جس میں مسجد نبوی کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ اہل مدینہ کی جان و مال حتیٰ آبرو ناموس بھی محفوظ نہ رہی۔ پلید ملعون کی حکومت کے تیسرے سال اس کے حکم سے 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ ہوا، جس میں خانہ کعبہ کا غلاف مبارک جل گیا اور ایک رکن منہدم ہو گیا۔ 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو یزید بن معاویہ کی حکم سے خانہ کعبہ پر حملہ اور بیت الہی کے بے حرمتی نہ صرف شیعہ کتب میں بلکہ تاریخ طبرہ اور الکامل ابن اسیر جیسی معروف اہل سنت کتابوں میں بھی یہ تاریخ حقیقت رقم ہے۔ یا اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، سننے والوں کو، اللہ آپ کو